صوبائی حکومت کی اس اقدام کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آج بابر سلیم سواتی جو کہ اسپیکر ہے اس کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس میں مرکزی حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے، گورنر صاحب کی صورت میں، مسلم لیگ کے نمائندوں کی صورت میں۔ تو اس لیے ایک لحاظ سے یہ ہمارے پوری پختونخوا کے ایک اجتماعی کوشش تھی جس کو میں شاباش دیتا ہوں۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جو تجاویز دی، مثلا ہم نے تجویز دی ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں قومی یکجہتی چاہیے۔ اب قومی یکجہتی کے لیے سیاسی یکجہتی چاہیے۔ سیاسی یکجہتی کے لیے صوبائی اور مرکزی حکومت ایک دوسرے کو تسلیم کرے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے، ناکام بنانے اور الزامات کا کھیل اس کو اب ختم کرے اور کچھ ڈیلیور کرے، مل کر کرپشن کے خلاف لڑے، جہالت کے خلاف لڑے، دہشت گردوں کے خلاف لڑے۔ اس لیے کہ اب لوگ بیزار ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ان بیانات سے۔ ہم نے تجویز دی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ یہ انڈیا اور امریکہ کی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ جنگ کے نتیجے میں اگر جلال آباد اور کابل تباہ ہوتا ہے تو پشاور اور اسلام آباد بھی تباہ ہوگا۔ جنگ کے نتیجے میں لاشیں گرتی ہیں، پھول نہیں اگتے۔ جنگ کے نتیجے میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں پل تباہ ہوتے ہیں، بڑے 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 بلڈنگز وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 5 بار مذاکرات کامیاب نہیں ہوئی تو 6 اور 7 اور 8ویں بار کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ جو ہے یہ ان قوتوں کے لیے خوشی کا باعث ہے جو پاکستان کی دشمن ہے، افغانستان کی دشمن ہے۔ آج ہم نے یہی بھی کی کہ ایک بہت بڑا جرگہ اگر ایسی بھی ہو کہ اگر ڈائریکٹ افغان عوام کے ساتھ بھی رابطہ کرنا پڑے تو ہمارے اس خطے کا 1000 سالہ تاریخ ہے جرگوں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس طرح ہم نے تجویز دی کہ مسلح دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی اور سیاسی دہشت گردی یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ عدل اور قانون کی حکمرانی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اپنی صوبائی حکومت اپنی حکومت کی پرفارمنس، کارکردگی کو بہتر بنا لے۔ ہم نے اس لیے تجویز دی کہ جو بارڈر کا علاقہ ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ باہر سے اگر آپ وہاں فوج رکھتے بھی ہیں تو وہ نہ اس طرف کے لوگوں کو جانتے ہیں نہ اس طرف کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ تو مرکز کی تعاون سے اگر کوئی 25-30 ہزار بارڈر پولیس بھی بنا لے، اس لیے کہ یہ 1400 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ مقامی لوگ ہی بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس طرف شنواری، اس طرف شنواری، اس طرف افریدی، اس طرف افریدی۔ تو اگر بارڈر کے علاقے سے لوگ پولیس میں شامل ہو وہ بہتر طور پر اپنے علاقے کا اور اپنے لوگوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی اسٹیبلٹی کے بغیر ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ جو تجاویز سامنے آئے ہیں یہ اس وقت کا رمد ہے کہ اگر مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اس پر عمل درآمد کرے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ تعاون نہیں کرتی ہے، مرکزی حکومت تعاون نہیں کرتی ہے، تو آج کے ہماری تجاویز صرف حال کے اندر فائل کا حصہ تو بنے گا، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے تو کھل کر بات کی کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جھگڑوں کی وجہ سے نہ مسلم لیگ کو نقصان ہے، نہ پی ٹی آئی کو نقصان ہے، نہ ایم این ایس کو ہے، نہ وزراء کو ہے، نہ مشیروں کو ہے، نقصان ہے خیبر پختونخوا کے غریب عوام کا، عام آدمی کا۔ تو پہلے بھی ہم نے تجویز دی تھی کہ خیبر پختونخوا کی جو وسائل ہے اور جو مرکز پر ہمارا حق ہے، اگر مرکزی حکومت وہ حق نہیں دیتی تو ہم تیار ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر مرکز سے بات کریں۔ ماضی میں جب میں فائنانس منسٹر تھا تو ہم نے ایک جرگہ بنایا تھا، اس جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر ہم نے مرکز سے حکومت بات کی اور بجلی کا خالص منافع 110 بلین ہم نے مرکز سے وصول کیا تھا۔ اس وقت بھی صوبائی حکومت شکایت کر رہی ہے کہ ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ہے اس موقع پہ کہ مرکز کو حق دینا چاہیے
اور اس میں ہم نے وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو، جو مرکز میں پارٹیاں ہیں شامل ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر اس صوبے کو بچانا ہے، اس لیے کہ پاکستان 4 کمروں کا ایک گھر ہے۔ بلوچستان ایک کمرہ ہے، سندھ ایک کمرہ ہے، پنجاب ایک کمرہ ہے، خیبر پختونخوا ایک کمرہ ہے، اور اگر کئی عشروں سے یہاں آگ لگی ہے اور یہ باقی 3 کمرے محفوظ ہے، وہ تو شکر کرے، لیکن کل کے دھماکے سے تو یہ ثابت ہوا کہ اب یہ اس کمرے سے یہ آگ نکل کر اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے اور پھر آگے لاہور تک پہنچ جائے گی، اللہ تعالیٰ نہ کرے۔ تو اب ہماری حکومتوں سے یہی درخواست ہے کہ آپس کے جھگڑے چھوڑ کر خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام پر، یہاں کے معاشی استحکام پر، یہاں کے نوجوانوں کی بے روزگاری کے خاتمے پر، یہاں قبائلی عوام کے ساتھ ضم اضلاع کے ساتھ اپنے وعدوں کو نبھانے پر توجہ دے۔